الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربک یوم یفصل بینہم ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما كانوا فیہ یختلفون وفی موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم وترى كل امة جاثیہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم ثم الرضا نبی بکر وعن عمرا وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ موجودہ صورتحال میں جو ہماری زب و حالی ہے تو اپنے عقیدے اور اپنی فکر کی اصلاح کے لیے ہم نے قرآن کریم فرقان حمید کی چند آیات سے اپنی فکری اپنی ذہنی کوتاہیوں کا تدارک کرنے کے لیے اور طلب آخرت اور خدا طلبی کے لیے چند آیات سے ہم ہدایات لینے کی اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل سے اس کی توفیق کو طلب کر رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں ہماری اکثریت ہونے کے باوجود اور ہمارے اندر علم و تفقہ ہونے کے باوجود مال و کثرت ہونے کے باوجود جو آج ہم منتشر ہیں اور ایک زب و حالی کا شکار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یقیناً آخرت کو فراموش کرنا ہے، خدا کو فراموش کرنا ہے اور دنیا کی عارضی فانی اور وقتی زندگی کو اپنے زوم فاسد سے اور اپنی تجاہل عارفانہ سے اس کو ہمیشگی اور ہمیشہ رہنے والی یہ جاہلانہ سوقیانہ اور انتہائی نامراد فکر کو اپنے لیے سب کچھ سمجھنا ہے، جو ہماری طبیعتوں میں لالچ کو، حرص کو، مداہنت کو، کہ اپنی خود پسندی، اپنی ذات کی ترویج، اپنی ذات کی تکریم ہی آگے رہے اور دین کے اقدار چاہے ہمارے سامنے رسوا ہو رہے ہوں یا منتشر ہو رہے ہوں یا پسپا ہو رہے ہوں، لیکن ہماری جبین غیرت پر کوئی شکن نہ آئے، ہمیں کوئی ندامت اور افسوس نہ ہو۔ یہ بنیادی فساد ہمارے اندر جو ہے وہ خدا فراموشی، اللہ کو بھول جانا اور آخرت میں جواب دہی کا کہ اللہ کو ایک ایک چیز کا حساب کیا دیا جائے گا، اپنی چند عبادات پر خود میں یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا کہ شاید ہم نے عبادات میں سے کسی ایک عبادت کو مخصوص کر لیا ہے تو ہماری چھٹی ہو جائے گی، لیکن میں نے اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کا ہم نے ایک درس لیا تھا، درس نظام مصطفیٰ میں گزشتہ بدھ کو، اور اس میں اللہ نے فرما دیا تھا کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے
کہ تم مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، احکام کے ساتھ، اور جو ضروری حقوق تم پر وابستہ ہے ان تمام کی ایک ہی درجے کے اندر تم نے پاسداری کرنی ہے۔ میں اور آپ کسی ایک ہی عبادت کو لے کر اتنے خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کام تو کر رہے ہیں نا، نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ لگی ہوئی چند اسی درجے کی ذمہ داریاں، اس سے ہم تجاہل کرتے ہیں، جاہلانہ رویہ رکھتے ہیں اور جان بوجھ کر خود کو گمراہ کرتے ہیں، اور وہ بنیادی شرعی ذمہ داریوں سے ہم آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہی کہا کہ یہود کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ صرف مشرق کی طرف منہ کرنا، یا نصارہ کا کہنا کہ مغرب کی طرف منہ کرنا یہ نیکی ہے۔ اللہ نے فرمایا صرف یہ وفاداری نہیں، یہ نیکی نہیں، بلکہ دین کی جتنی ضروریات ہے ان کو ان کے وقتوں میں، ان کے درجوں میں مکمل اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے اور آخرت میں اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ ان تمام ذمہ داریوں کو ایک ساتھ ان کے وقتوں میں پورا کیا جائے گا۔ قیامت کا آنا، جس طرح کہ آج کا ہمارا موضوع ہے قیامت سے پہلے، تو قیامت حق ہے اور دلیل قطعی سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا خدا نہ کرے مومن نہیں رہتا۔ لیکن یہ واقع کب ہوگی اس کا علم ازلی اللہ کے پاس۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں اور اپنے نبی پاک، اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ آثار، علامات اور اس کی کچھ نشانیاں ذکر کی ہیں، جو ہمیں احادیث کی کتابوں میں کتاب الفتن کے عنوان سے، جب علماء احادیث میں ایک چیپٹر باندھتے ہیں، ایک عنوان باندھتے ہیں کتاب الفتن، تو اس میں وہ احادیث کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ آثار، وہ علامت جو قیامت کے قریب رونما ہوگی، طوفان آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، اللہ اکبر، گرد اڑتا ہے، جو حالات بتاتے ہیں کہ ایسا ہلاکت خیز طوفان آنے والا ہے کہ بچے گا کوئی نہیں۔ تو قیامت کے اس تکوینی جو علامات ہے کہ آسمان کا پھٹ جانا الیاذ باللہ، اور بادلوں کا روئی کی طرح فضا کے اندر اڑنا شروع ہو جانا، پہاڑوں کی صلابت اور مضبوطی ریت کا ڈھیر بن کر بہہ جانا، اور سمندروں میں آگ لگ جانا، یہ تو قیامت کی وہ تکوینی علامات ہیں جس کو قرآن ذکر کرتا ہے۔ لیکن کچھ علامات احادیث میں ذکر ہوئی ہیں، اور وہ علامات ایسی ہیں کہ جو ہم اپنے ہاتھ سے قیامت خیز مخالفت، قیامت خیز بے حیائیاں اور قیامت خیز کوتاہیاں اپنے گرد و نواح میں کرتے ہیں، جو اپنی بربادی کی دعوت اور اپنی تباہی کی دعوت کے لیے ہم اپنے سامنے ان تمام چیزوں کو لاتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے گرد و نواح میں ہمارے ہاتھ سے کیے ہوئے ایسے کام ہیں جو خود قیامت کو دعوت دیتے ہیں، قیامت خیزی ہے اور ہمارے لیے بربادی کا انجام ہے۔ چند احادیث ذکر کی جائیں گی اس حوالے سے کہ وہ بربادیاں ہم جان بوجھ کر، وہ سارے اعمال ہم جان بوجھ کر اس کی سزا، اس کی جزا کو جاننے کے باوجود ہم بڑی لاپرواہی کے ساتھ وہ ہلاکت خیز برباد کر دینے والے اعمال بڑی خوشی سے اپنے گرد و نواح میں، اپنی شادی بیاہ میں، اپنے سوگ میں اور اپنی خوشی اور غم کے اندر کرتے ہیں۔ ہمیں ہوش نہیں ہوتا کہ وہ خود ایک قیامت کا وہ منظر ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے اپنے لیے کھڑا کرتے ہیں۔ قیامت حق ہے، پہلے اس پر قرآن کی ایک دو آیات ہم دیکھتے ہیں۔ یوں تو اجرائے قرآن کے لیے انشاءاللہ آگے درسوں میں سب سے پہلے قرآن کریم کی 32ویں سورت، سورۃ السجدہ، اس کی آیت نمبر 25 ہم نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسان کے ہوش ٹھکانے لگاتے ہوئے قیامت میں کیا ہوگا اس بات کو ذکر فرمایا کہ بعد قیامت کیا ہوگا، جبکہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قیامت سے پہلے جو ہم نے قیامتیں کھڑی کی ہوئی ہیں وہ کیا ہے، لیکن پہلے اس بات کو دیکھ لیا جائے۔ فرمایا ان ربک
ہوا یفصل بینہم یوم القیامت، کہ بے شک آپ کا پروردگار وہی فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن امور میں وہ باہمی اختلاف کیا کرتے تھے۔ تم دنیا کے اندر جن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے، کسی چیز کو ماننا جس کو ماننا ضروری ہے اس کا انکار کرتے، کسی چیز کو ادا کرنا ہے ادا کرنا ضروری ہے تم اس کا انکار کرتے تھے، جس کے پیچھے نہیں جانا ہے اس پر دل و جان لگاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تم میں فیصلہ کرے گا، الیاذ باللہ۔ اللہ اس قیامت خیزی اور جواب دہی کی اس سختی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب یہ دوسری سورت مبارکہ ہے، یہ قرآن کریم کی 45ویں سورت ہے اور سورت الجاسیہ ہے۔ اس میں ہوش ٹھکانے لگانے والی بات ذکر کی گئی ہے، اور یہ آیت نمبر 28 ہے اور 29 ہے اور 30 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہوگا۔ اللہ، کل امت تدعا الی کتابہا، ہر گروہ کو بلایا جائے گا اور اس کے اعمال نامے کی طرف اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور انہیں کہا جائے گا آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ جتنے پارسا تھے اتنی زیادہ پوچھ گچھ ہوگی، جتنی پارسائی کے مدعی تھے اتنی زیادہ پوچھ گچھ، بالخصوص کلمہ گو سے تو سخت پوچھ گچھ ہوگی کہ اس نے اپنا زندگی کا اعتبار کیسے گزارا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حساب و کتاب کے خوف سے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بخش دیے جائیں گے۔ میں نے کہا یہ بھی بڑی ہمت کی بات ہے، بخش دیے جائیں گے لیکن اللہ کریم ہے تو وہ احتساب کرنے والا بھی ہے، اور نبی پاک کا یہ فرمان ہے کہ ایمان خوف اور امید کے مجموعے کا نام ہے، دونوں سے ملی جلی ہوئی صورت کا نام ہے۔ حضرت آگے تشریف لائیں، دونوں سے ملی جلی ہوئی صورت کا نام ہے۔ حساب کے خوف سے اور بعض پرس کی ہیبت سے لوگوں پر اتنا روب اور دہشت قائم ہو جائے گی کہ وہ سیدھا کھڑا ہونا، مفسرین لکھتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بڑے بڑے سرکش مغرور گھٹنوں کے بل کھڑے نہیں ہو پائیں گے اور بڑی مشکل سے اٹھیں گے تو پاؤں کے پنجوں پر نہیں کھڑے ہو پائیں گے۔ اتنا خوف ہوگا کہ جب رب کی عدالت میں ان کو پیش کیا جائے گا تو بڑی ہمت کو وہ جمع کریں گے تو پاؤں کے پنجوں پر تو نہیں کھڑے ہو سکیں گے، لیکن گھٹنوں تک وہ زور لگا کر کھڑے ہوں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ انسان اپنے گھٹنوں پر کھڑے ہو تو وہ اپنے اندر کتنی کمزوری محسوس کر رہا ہوگا، اور باہر کے ماحول کا کتنا ڈر اس کے اوپر ہوگا، اور ہر گروہ اس کے نامہ اعمال، پیر صاحب پکڑیے اس کو، مولوی صاحب لیجئے اس کو، حضرت صاحب لیجئے اس کو اور حاضر ہو جائیے دربار کے اندر۔ ہمارے دینی منصب کو کیسے یوز کیا تھا، لوگوں سے داد و تحسین تو حاصل کر لی تھی، عوض میں دین کو کیا دیا تھا، ہمارے دین کے لیے کیا کہتا۔ حاضر ہو جائیے، سامنے کھڑے ہو جائیے، یہ باتیں کی جائیں گی۔ مفتی صاحب یہاں تشریف لائیے نا، آپ تشریف یہاں تشریف۔ اب آپ غور کیجئے قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ فرما کل امت تدعا الی کتابہا، ہر گروہ کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کے ساتھ۔ الیوم تجزون ما کنتم تعملون، اور آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا تم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رب کہے گا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، کوئی زبردستی تم پر نہیں ہے، اور تمہیں خامخواہ گھیر کر جھوٹی گواہی اور حساب کتاب پلٹ کر تمہیں زبردستی لایا نہیں جا رہا ہے کہ پہلی عدالتیں تمہیں ریلیز کرے، اب باس کا حکم آ جائے تو اب کی عدالتیں تمہیں ضمانت دے۔ فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ وہ لکھا ہوا ہے اور بولتا ہے جو تمہارے بارے میں سچ ہے، وہ اعمال نامہ خود بولے گا۔ فرمایا ھذا کتابنا ینطق علیکم، وہ بات کرے گا اور وہ حق کے ساتھ بات کرے گا۔ اور اللہ آگے ارشاد فرماتا انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم لکھا کرتے تھے تمہارے لیے، یعنی ہمارے فرشتے جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے وہ تمہارے لیے لکھا کرتے تھے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں سب ایسے نہیں ہوں گے، لیکن جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا اور اپنی جان آفرین کے حوالے میں آخری ہچکی تک اس رب سے وفا، غیرت اور اس کے نبی کے دین سے حیا کو نبھایا،
माना दुनिया में गाली गलोच और तीरो फरंग का वो निशाना बने, लेकिन उन्होंने जो हक था वही मियार अमल बनाया। रब फरमाता फ़अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो इस दर्जे पर कमाल ईमान लाए और अमल साले किए, उनके साथ ये नहीं होगा। उनको न डराया जाएगा न धमकाया जाएगा, बल्कि फरमाया फ़युदखिलहुम रब्बुहुम फ़ी रहमतिही, बल्कि रब उनको अपनी रहमत में दाखिल कर लेगा। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल मुबीन, और यही उनके लिए रोशन कामयाबी है। यहां से एक बात तो ये पता चली कि हर इंसान बराबर नहीं होगा। क़यामत के दिन सालिहीन को ये नवाजा जाएगा, वो क़यामत की चिंगाड़ से महफूज कर दिए जाएंगे, वो डर और खौफ से महफूज कर दिए जाएंगे। औलिया और सालिहीन उठेंगे तो कब्र के दिहाने पर फरिश्ते खड़े होंगे और व ततलक्काहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुंतुम तदउ हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी अल्लती कुंतुम, फरमाया ये वो दिन है, फरिश्ते उनसे कहेंगे कि जिनका तुमसे वादा किया गया, और ये नुसरत, ये शोहरत और ये आपके लिए इज्जत अफजाई जो की जा रही है औलिया से, उनके लिए कहा जाएगा ये रब ने जो तुमसे वादा किया था ये कामयाबियां हैं। और दूसरी तरफ एक क़यामत खेज मंजर होगा कि युरफ़ुल मुजरिमून बिसीमाइहिम, उस वक्त मुजरिम अपनी निशानियों से पहचाने जाएंगे। फ़यूख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, उनकी पेशानी और कदमों से उन्हें घसीटा जाएगा। और अहले ईमान जो दुनिया में सालिह काम करते रहे उनके लिए अजर होगा। और खुतबे में भी और कुरान की दीगर हम आयात को बार बार पढ़ते रहते हैं कि फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, राई के दाने के बराबर भी नेकी सामने आएगी। सियासी जमात बदलने से कर्जे माफ नहीं हो जाएंगे और चीजें भुला नहीं जाएगी। बॉस की बात पर अमल करने से फाइल बंद नहीं हो जाएगी। फरमा राई के दाने के बराबर भी नेकी करोगे तो तुम्हें अजर देंगे, और राई के दाने के बराबर भी तुमने हमारे निजाम और हमारे बनाए हुए तरीके के खिलाफ काम करके हमारी जमीन पर फसाद फैलाया तो उस पर तुम्हें रगड़ा जाएगा, तुम्हें पूछा जाएगा। और अगर तुम मुद्दई दीन हो और पारसाई हो और फिर तुमने दीन को धोखा दिया तो फरमा दिअफ़ैन, फिर दो तरीके से तुम्हें रगड़ा जाएगा। एक तो वो जो था दुनियादार, उसने गलत काम किया, और तुम दीनदार थे और दीन का तुमने सौदा किया जानबूझकर, वक्ती सहूलत और आसाइश और अपने राब्ते मौजूदा निजाम खिलाफत और दारुल खिलाफा से, कैपिटल से जोड़ने के लिए उनकी हर गलत बात में हाँ कहा, और जुब्बा कुब्बा उलमा और पारसाई का पहना है तो बचोगे नहीं। निस्बतें नहीं बचाती तो ये बदफैली करने से निस्बत तो पहले कट गई है तुम्हारी। ना तुम खुद मुरीद रहे ऊपर के, आगे बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। तुम खुद मुरीद नहीं हो तो तुम आगे क्या बैत करोगे। ये बदअमली बदएतिकादी से तुम्हारी सनद ऊपर से कट चुकी है। जब सनद कट गई है तो वो फैज खत्म हो गया। निस्बतें साथ देती हैं लेकिन निस्बत तुम्हारी बदएतिकादी, तुम्हारी मुदाहनत, तुम्हारी हिर्स, तुम्हारी लालच और तुम्हारी दुनिया तलबी और अपनी नुमूद और खुद पसंदी की वजह से वो निस्बत कट चुकी है। अब सिर्फ जुब्बे कुब्बे पगड़ियां ही रह गई हैं। निस्बतें फायदा देती हैं लेकिन जब वो तुम लेकर तो आओ वो तो रही नहीं, वो तो तुम्हारी बदअमली की वजह से दीन के साथ धोखा करनी। तो दोनों के साथ ये मामला होगा। जो दीन का मुद्दई होगा उसको सख्ती के साथ लिया जाएगा क्योंकि उसने दुनिया में इज्जत ली है, उसके बदले में दीन की वजह से इज्जत ली है तो उससे तो दुगना पूछा जाएगा कि उसने एवज क्या दिया। और एक वो जो दीन के किसी मनसब पर फाइज नहीं था लेकिन था वो कलमा गो मुसलमान, तो उससे भी पूछा जाएगा उस दर्जे के अंदर जो कुरान कह रहा है। और अल-याज़ुबिल्लाह एक वो है जो सरे से दीन ही का मुनकिर था, अल-याज़ुबिल्लाह काफिर असली या मुर्तद था या मुनाफिक था, अल-याज़ुबिल्लाह, तो उनके लिए तो दर्दनाक अजाब दायमी है। अब आप देखिए वो क़यामत खैस निशानियां जो मैंने और आपने खुद जानबूझकर अपने करीब की हुई है, और ये क़यामत से पहले जो हमने अपने लिए अजाब को खड़ा किया हुआ है वो क्या है। मैं अपनी इस्लाह के लिए, आपकी इस्लाह के लिए कुरान करीम की इन दो आयात के बाद मुख्तसर होता है। ये चंद अहादीस जिक्र करता हूं इसलिए कि हम इस जो काम कर रहे हैं इसको छोड़ दें और कोई सही हिकमत में और आप इख्तियार करें। और अगर तब्दीली मुआशरे में नहीं ला सकते हम, और जो चीज़ यहाँ जिक्र की जा रही है हमारे पास इतनी ताकत और इख्तियार नहीं कि हम निज़ाम को बदल दें, क्योंकि जो निज़ाम हमने कुफ्र का अपने करीब किया हुआ है
اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے بولنے میں اتنی آواز نہیں ہے، تو کم سے کم دل سے اور ہاتھ سے اس سسٹم کا حصہ نہ بنے جو ہمارے اختیار میں ہے۔ بخاری شریف میرے سامنے، حدیث نمبر 6496، 6496۔ اگر یہ قیامت یاد نہ ہو تو یہ نماز کس کام کی ہے؟ یہ تو اسی کی یاد کی تیاری تھی، یہ کلمہ تو اسی کی تیاری تھی۔ زندہ لاشوں کی طرح ہم دیکھ رہے ہوں کہ کیا بات ہو رہی ہو اور پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے، تو بس ایسے ہی آئے ایسے ہی گئے ہیں۔ تو یہ تو نماز تیاری ہے اس رب کو یاد کر خدا طلبی کی، لیکن خدا فراموشی اور خدا بھولنے کی جو عادت ہمارے اندر آ گئی ہے، یہ 5 وقت کی نماز ہمیں بتاتی کہ خدا ہے، تجھے اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، میت سامنے ہوتی ہے، دیگوں پر نظر ہوتی ہے کہ کھانا کب آئے گا، اور اگلے کو خوش کرنا ہوتا ہے کہ قبرستان میں اس کا باپ مرا، یہ میرا دوست ہے، مجھے بزنس دے دے گا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے دنیاوی تعلق رہے، لیکن اس میت سے ہماری آخرت اور قبر کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ غریب مر جائے تو اس کے جنازے میں کوئی نظر نہیں آتا، کوئی اختیار والا مر جائے تو جناب جو ہے کہ اس میں ایک جم غفیر ہوتا ہے۔ کسی کی بھی میت ہو، جانا بری بات نہیں ہے، لیکن میری اور آپ کی نیت جانے کی کیا ہے، یہ بات دیکھنے کی۔ امیر و غریب کا فرق نہیں، نہ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں، مقصد ہمارے اندر کی خرابی ہے۔ اپنے ذاتی دنیاوی حرص کے لیے ہم مجمع لگا دیتے ہیں، لیکن نہ اس میت سے ہمیں کوئی غرض ہوتا ہے نہ معاملات سے۔ ابھی میت کو دفن کر کے آئے تو جناب دسترخوان لگ جاتا ہے اور کوئی خبر ہی نہیں ہوتی کہ کھانا، بلکہ میت کے لیے تو ضروری یہ تھا کہ میت کے گھر والوں پر غم ٹوٹا ہے تو سنت یہ ہے کہ دوسرے لوگ ان تک کھانا پرووائڈ کریں کہ وہ کیا پکائیں گے۔ یہاں تو رشتہ دار جو کراچی میں رہتے ہیں، میت ہمارے دوراجی میں ہو گئی ہے اور پڑوس میں رہتا ہے، لیکن وہ انتظار کرتا ہے دسترخوان کب بچھے گا، جا کر اپنے گھر میں کھاؤ کھانا۔ چلو دور سے اگر کوئی رشتہ دار آیا ہے تو اس کی ضیافت بائیمانہ کو نیاز یا ایک انسانی رسم سے کہ بھائی وہ آیا ہے تو وہ غم میں شریک ہوا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، دوست ہے، دور سے آیا، وہ کیسے جائے گا، اور یہ کھانے کا وقت اس کو پیش کرنا یہ اور چیز ہے۔ یہ تو پڑوس میں رہتا ہے لیکن اس کی نظر ہوتی ہے کہ کھانا کب آئے گا۔ تو میں نے اور آپ نے اس بڑے سانے ہیں اور میت سے کیا حاصل کیا؟ میرے دوستو بزرگوں، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سے میں نے پہلے کہا کہ کسی چیز کو یہ جو بیان کیا جا رہا ہے نا، ہم اس کو طاقت سے تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن سسٹم کا حصہ نہ لگے۔ آج کل سسٹم کا حصہ یہ ہے کہ گھر میں اس کا ذکر ہونا، گھر کے دروازے پر اس کا جھنڈا ہونا، فیس بک پر اس کی لائکس ہونا، یہ تمام چیزیں پوچھے جائیں گی۔ یہ تمام اخلاص دلی کے ساتھ ہے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ شر کا حصہ میں اور آپ نہ بنیں۔ اسلام کی مخالفت، دین کی مخالفت، ناموس دین اور اسلام کی مخالفت کا میں اور آپ حصہ نہ بنے، چاہے وہ اقتدار میں جتنا زور آور بھی ہو۔ اس کے خلاف بولنا اگر میرے اور آپ کے لیے دنیاوی پریشانی کا باعث ہو اور ہم ایمان میں اتنے کمزور ہیں کہ بول نہ سکیں، تو اتنا تو ایمان ہے کہ ساتھ نہ دے، اس کا حصہ تو نہ بن۔ ہر بندہ تو حسین ابن علی کے راستے پر نہیں چل سکتا نا، لیکن کوفی بھی تو نہ بنے نا کہ 80 گز کے پلاٹ کے لیے ابن زیاد سے مل جائے اور اپنے مرشدی کا سودا کر دیں، یہ بھی تو نہ کریں نا۔ حضرت حر نہیں بن سکتے ہیں تو کم سے کم غداری تو اختیار نہ کریں۔ حدیث پاک بخاری شریف کی، رسول کریم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ وہ جو قیامت ہم نے اپنے گرد میں کھڑا کر رکھی ہے، جو تباہی کا اندھیا ہے، تعویذ اس مسئلے کو حل نہیں کرے گی۔ ہم کسی پیر صاحب کے پاس جائیں اور کہیں تعویذ دیجئے کہ یہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے، تعویذ دینا جائز ہے، لیکن خدا کی مخالفت اور خدا کے نظام کو گرا کر سود کھا کر کہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، اور پیر اسے مال پکڑنے میں کہے تیرا کاروبار بڑھ جائے، وہ پیر خود پیر نہیں رہا، اللہ کے حرام کام میں اس کی مدد کر رہا ہے۔ اس کو کہے سب سے بڑا تعویذ یہ کہ اللہ کے حضور توبہ کر حرام کام سے اور جا نمازیں قائم کر، اللہ سے معافی مانگ، سب سے بڑا تعویذ رجوع اللہ ہے۔ لیکن اس کو پتا یہ بات کہوں گا تو یہ بھاگ جائے گا اور میری آمدنی ختم ہو جائے گی۔ تو ہم نے کہا پھر پینٹ شرٹ پہنتا نا، جبہ پگڑی کیوں پہنی ہے؟ تو اس سے زیادہ پوچھا جائے گا، لوگوں کو تجھے اللہ کی طرف لانا تھا، اور لوگوں کو کبھی تو نے پوچھا کہ تیرا کاروبار کیا ہے؟ مرید سے پوچھا کاروبار کیا ہے، کس چیز کا مجھ سے تعویذ مانگ رہا ہے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، حدیث پاک کے ہم کسی پر طنز نہیں کر رہے ہیں، اپنا محاسبہ کر رہے ہیں۔ ہم کسی پر کیا طنز کریں گے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہمارے پاس رہا کیا ہے؟ ہم کس پر طنز کریں گے؟ آپ تو طاقتور ہے، آپ کے
لاکھوں مرید ہیں، ہم آپ سے کہاں لڑ سکتے ہیں، لیکن اتنی بساط ہے کہ رسول اللہ کا قول پڑھ کر اپنے آپ کو ہوشیار رکھ سکتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا دعیت الامانۃ فانتظر الساعہ قال کیف اذاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ کتنی جامع بات کی ہے نبی پاک نے، اور حضور جوامع الکلم ہے، ایک جملے میں اب جتنا آپ غور کریں گے اس میں یہ حدیث میرے اور آپ کے لیے آئینہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اعرابی نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب ہمارے لیے کھڑی ہوگی؟ فرمایا کہ اذا دعیت الامانۃ فانتظر الساعہ، فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس امانت کے لفظ میں بڑی وسعت ہے۔ امانت کا معنی ہے کہ کسی کا جو حق تھا وہ کسی اور کو دے دیا۔ یہ لفظ امانت سے مراد صرف وہ پیسہ نہیں ہے، منصب بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، غصہ بھی ہے، محبت بھی ہے۔ کس سے پیار کرنا تھا اس سے غصہ کر بیٹھے، اور جس کو منہ نہیں لگانا تھا اس کو دل میں بسا بیٹھے، تو یہ خیانت ہے۔ فرمایا کہ اذا دعیت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت کو مس یوز ہوتا ہوا دیکھو، امانت سے مراد وہ نہیں میں نے سونا چاندی آپ کے پاس رکھوایا، حق جس کا تھا وہ اس کو نہیں دیا جا رہا، اور دے تو کوئی اور رہا ہے لیکن ہم اس کے دست و بازو بن کے معاون بن رہے ہیں۔ ہمارے مرشد نے کہا ہے، ہمارے استاد نے کہا ہے، ہمارے لیڈر نے کہا ہے، تو تم اس کے حصے میں برابر ہو۔ اس کے ڈبے میں تم نے کاغذ ڈالا تھا، لائن لگائی تھی پورا دن، اب اس کی تمام برائیوں کے ذمہ دار تم ہو، کیونکہ تمہارا ووٹ تمہاری گواہی ہے۔ تمہارا ووٹ بتا رہا ہے کہ تم نمازی کیسے تھے، تم نے کلمہ کس کا پڑھا تھا، میرا ووٹ بتا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ کہتے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا گھر میں بیٹھو نہ ڈالو، ایسے بھی تمہارے ڈالنے سے کون جیتتا ہے، ڈبے تو شام کو ایسے ہی بدل دیے جاتے ہیں۔ غور کریں اس بات۔ اذا دعیت الامانۃ فانتظر الساعہ، فرمایا جب امانت کے جو سلسلے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے جب امانت ضائع کی جائے گی تو قیامت کا انتظار کر۔ صحابی نے بڑا زبردست سوال کیا آگے، اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، مسئلے کو آسان کیا نبی پاک سے، کیف اضاعتها یا رسول اللہ، امانت کیسے ضائع کی جا سکتی ہے یا رسول اللہ؟ آپ کہہ رہے ہیں امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کر، تو امانت کیسے ضائع کی جا سکتی ہے؟ سوال کیا آگے سے وضاحت میں، کیف اضاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانت آقا کریم کیسے ضائع کی جا سکتی ہے؟ فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، فرمایا جب مسلمانوں کے چاہے ملکی منصب ہو یا ملی منصب ہو، جس کے بھی حقوق ہوں، وہ امور جب نااہلوں کے سپرد کیا جائے گا تو قیامت کا انتظار کر۔ یہ حدیث غور طلب ہے، وقت نہیں ہے کہ اس کی تشریح پر مزید وقت لگایا جائے، لیکن اس بات پر غور کیجئے، بات آپ اور مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ حضور سید عالم کس طرح اشارہ دے رہے ہیں۔ ماں کا حق بیوی کو دے دیا، بیوی کا حق ماں کو دے دیا، باپ کا حق دوست کو دے دیا، دوست کا حق باپ کو دے دیا، یہی امانت کا ضیاع ہے۔ چوروں کو عزت کا منصب دے دیا، پھر کہتے ہیں جی امین و صادق کی شرط تو نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا جب امین صادق کی شرط نہیں ہوگی، یعنی وہ امانتوں کا امین نہ ہو، بولنے میں سچا نہ ہو، تو وہ رہبر بن سکتا ہے؟ وہ تو امام بھی نہیں بن سکتا، وہ تو باپ بھی نہیں ہو سکتا۔ بیٹی اگر گھر میں سکون سے سوتی ہے تو اس کو پتا ہے میرا باپ امین بھی اور صادق بھی ہے۔ مرید اگر مرشد کے سامنے بیٹھے اور تلقین لے تو اس کو یقین ہوگا کہ میرا مرشد، میرا استاذ، میرا امام، میرا رہبر امین و صادق ہے۔ تو جو کالے کپڑے پہن کر تو اتنی بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا تیرے لیے شرط نہیں ہے؟ کہتے یہ شک ہونی نہیں چاہیے، تو میں نے کہا امین و صادق نکال دو، شک رکھو کہ حکومت کے عہدے پر آئے گا جو کمال کا بدکار ہو۔ کہنے یہ نہیں لکھ سکتے، تو میں نے کہا اسی تو لکھا تھا امین ہو، کمال کا دجال و کذاب ہو، کہ لگے یہ نہیں لکھ سکتے، میں نے کہا اسی تو لکھا تھا کہ صادق ہو۔ اس شرط کے پیچھے تم پڑ گئے کہ امین و صادق۔ اب آپ دیکھیں جو نیکی تھی اس کے خلاف سیکولر کھڑے ہو گئے، یہ تو مذہب کا ٹچ ہے۔ تو ہم نے کہا امین کے مقابلے میں کیا کہیں کہ خیانت والا وزیر اعظم بنے گا، صدر بنے گا، چیف بنے گا، اور جھوٹا کذاب بنے گا، کہ لگے یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا وہی تو لکھا تھا آئین میں کہ امین و صادق ہو۔
تو یہ یہاں پر حدیث پاک کے اندر ذکر کیا گیا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس قوم میں خیانت غالب آ جائے الیاذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں دشمن کا روب ڈالتا ہے۔ آج کتنے ممالک ہیں جی، اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، خیانت غالب ہے میں، خیانت روب لاتی ہے، کیونکہ مال کا حرص آ گیا نا، یہ ضائع نہ ہو۔ کتنی پتے کی بات نبی کریم فرماتے ہیں، اس لیے اتنا ذہین آدمی دنیا کے اس منصع شہود پر نہیں آیا جو نبی پاک کی شکل میں مبارک میں آیا۔ فرمایا کہ جس قوم میں خیانت غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں دشمن کا روب ڈال دیتا ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے، نمازیں پوری پڑھیں، حج پہ بھی جائے، عمرے پر بھی جائے، ناپ تول میں کمی کرے، ملاوٹ دبا کر کرے، پھر راشن کے بورے بھی رمضان میں بانٹیں، اچھی بات ہے، وہ نفس سے اس مسئلے کا انکار نہیں ہے، لیکن اس خرابی کا انکار ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ صرف نیکی یہ نہیں تھی کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، صرف نماز اور عمرہ پکڑ لیا تو نے سامنے یہی نیکی ہے، اور دکان میں نے فساد ڈالا ہوا ہے، جعلی دوائیاں بیچ رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے۔ فرمایا نیکی یہ نہیں ہے، یہی نہیں ہے نیکی کہ تم عمرہ کریں، عمرہ نیکی ہے، نماز نیکی ہے، یہی نہیں ہے، وہ حقوق بھی ساتھ میں جوڑے گا جب نیکی کا۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قوم میں خیانت غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں دشمن کا روب ڈال دیتا ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، مال تو ہوتا ہے لیکن سکون نہیں ہوتا، اور جو قوم حق کے خلاف فیصلے کرے، اللہ اکبر، گواہیاں نہیں سنی اور آسیہ کو چھوڑ دیا، گواہیاں نہیں سنی، پوری بلڈنگ گرا دی اس نے، کہتے یہ کرپٹ حکمران تھے۔ میں نے کہا اس ٹائم تو پاکستان کا تھا نا، تو بھی تو انسان ہے، وہ بھی انسان تھے، تیری عزت اس منصب کی وجہ سے، تو وہ بھی تو منصب میں بیٹھا تھا جس نے بنانے کی اجازت دی تھی۔ تو فرمایا جو قوم حق کے خلاف فیصلہ کرے ان میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے، جو ناپ تول میں کمی کرے ان میں رزق میں تنگی آ جاتی ہے، جو خیانت کرے ان کے دلوں میں دشمنوں کا روب آ جاتا ہے، جو ناپ تول میں کمی کرے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اور جو فیصلوں کے خلاف حالات کو دیکھ کر سسٹم کے اندر ڈھل کر فیصلے کریں اور حق کا ساتھ نہ دیں، اس قوم میں خون ریزی آ جاتی ہے۔ اور جو قوم عہد شکنی کرے، وعدے کی برخلافی کرے، ان پر دشمن غالب آ جاتے ہیں۔ آخری ایک روایت پیش کرتا ہوں ترتیب کے ساتھ، کئی احادیث مبارکہ ہے لیکن ایک حدیث پاک آخر میں پیش کرتا ہوں اپنے اور آپ کو حیا دلانے کے لیے۔ یہ کام ہم نہیں کر سکتے لیکن ہم رک تو سکتے ہیں، اس کا سسٹم تو نہیں بن سکتے، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی۔ آج کل تو میری اور آپ کی، آج کل تو باہر بھی جاؤ تو پہلے وہ کہتے ہیں انگلش میں کہ موبائل دو ذرا دیکھیں تم نے لائک کس کس کو کیا ہے، کیونکہ تمہارا مزاج جو ہے تمہاری فیس بک کی پروفائل پر آ جاتا ہے، تم نے پوسٹنگ کس کی لگائی، لائک کس پر کیا ہے۔ تو میں نے کہا آج دنیا بھی یہ کہتی ہے کہ میں کس کو پسند کرتا ہوں، کس سے نفرت کرتا ہوں، وہ میری فیس بک کی وال سے پتہ چل جاتا ہے، تو کم سے کم ان بدکاروں کا سسٹم کا حصہ تو نہ بنے، اس کے جھنڈے لگا رہے ہیں، اس کی ترویج کر رہے ہیں۔ تو اگر نظام نہیں بدل کر سکتے تو یہ کائنات تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آخری حدیث میں اپنے اور آپ کی اصلاح کے لیے پہلی بات کر رہے ہیں، کسی پر طنز نہیں کر رہے ہیں، ہماری یہ کیا حیثیت ہے، ہمیں تو خود پتہ نہیں ہے کہ ہم جب قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا، یہ اس کی راہ ہے، اپنی قبروں کو درست کریں۔ رسول کریم کا فرمان ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے، اس پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جبریل امین کو حکم فرماتا ہے کہ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹا کر دو، زلزلہ آتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو۔ ہم زلزلے جانے کے بعد صرف ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا دیکھو اسکیل کیا تھا، 5.3 تھا، نہیں اس چینل نے بتایا 4.5 تھا، نہیں 5، ہم بڑی جاذبیت کے ساتھ صرف اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ پلیٹیں کتنے زور میں ہلی ہے۔ ٹھیک ہے انفارمیشن ہونی چاہیے لیکن کیوں ہلی، اس کی وجہ کیا تھی؟ ساری توجہ میری اور آپ کی خبروں کی زینت بن جاتی ہے۔ اسکیل کیا تھا؟ ایک دوسرے کو کہتے ہیں بھائی 5.3 کا زلزلہ تھا، انہوں نے کہا نہیں میں نے فلاں چینل میں پڑھا وہ 5.7 کا تھا، اسی پر ہم مطمئن ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں اور کام جی خیر صلی اللہ، بات ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، سائنس کیا کہہ رہی ہے، وہ اس کا ایک مادی تصور ہے جی، پلیٹیں گیسز یہ وہ، ہم نے کہا اس کے پیچھے کس کا ارادہ تھا جس نے یہ کام کیا؟
ایسے محرکات کیا تھے؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں حضرت جبریل امین کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں پر سمیت الٹا کر دو. جبریل امین عرض کرتے اے پروردگار اس بستی میں تیرا فلاں نیک متقی بندہ ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کی مقدار میں تیری نافرمانی نہیں کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صوفی صاحب وہاں موجود ہیں. میں صوفیان اعظام کی بات نہیں کر رہا، مشائخ مقدسہ کی بات نہیں کر رہا، میں وہ جو ان کا حلیہ لے کر میں اور آپ بیٹھے ہیں اور ہمیں اخلاقی جرت نہیں ہے. فرشتے کہیں، جبریل کہیں گے مولا اس بستی کو کیسے الٹیں؟ وہاں تو وہ نیک لوگ ہیں، ہر نماز میں شامل ہیں، عبادت میں شامل ہیں، تلاوت میں شامل ہیں، تسبیحات میں شامل ہیں، پلک جھپکنے میں وہ ذکر نہیں چھوڑتے. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اس سمیت اس کو الٹا کرو، کیونکہ میری ذات کی خاطر اس کے چہرے پر کبھی غضبناک وہ نہیں ہوا. یعنی میرے دین کی حدود کو پامال کیا جا رہا تھا، میرے فیصلے کے مقابلے میں قانون بن رہے تھے، اور منکرات، بدبختیاں، یہ قوالین نائٹ، عورت مرد کا اختلاط، سب نے کالے کپڑے پہننے، عورت مرد نے جمع ہونا ہے. کسی پیر صاحب نے جرت کی جو قوالی سنتے ہیں؟ بڑے مؤدبانہ طور پر عرض کرتا ہوں، کیونکہ آپ یہ نسبت تو غریب نواز سے رکھتے ہیں. کبھی اپنے آستانے پر مائک پر کوئی ایک ویڈیو کلپ بنایا کہ یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کے مرید ہی کر رہے ہوتے ہیں یا وہاں سے چندہ آ رہا ہوتا ہے، الا ماشاءاللہ. جب منکرات عام ہو رہے ہوں، اعلان شادی میں ڈھول بج رہا ہے اور امام صاحب کہہ رہے پارٹیشن نہیں ہے، عورت مرد ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن امام صاحب کہتے نہیں میں نے تو نکاح پڑھانا ہے، سیٹ صاحب کہتے نہیں پارٹیشن نہیں ہوگا، ہمارا کلچر یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم تابع ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ اس کے سمیت اس پر بستی الٹی جاتی ہے کہ اس کا پورا لباس دین والا ہے اور دین کے منکرات، بدعات اس کے سامنے پھیل رہے ہوں اور اس کے ماتھے پر کبھی غم کی شکن نہ آئی ہو، پریشانی نہ آئی ہو، برائیوں کو روکنے کے لیے اس نے کبھی عملی کوشش نہ کی ہو. پہلے سے فون کر کے کہ حاجی صاحب نکاح پڑھائیں گے، خطبہ پڑھیں گے، بچی کے لیے دعا کریں گے، یہ ذرا پردہ کر دیجئے نا بیچ میں، تاکہ خواتین ایک طرف رہے، مرد ایک طرف رہے. یہ بھی کبھی نہیں، کبھی ذہن بھی نہیں بنایا اس کا، کیونکہ مسجد کے لیے چندہ دیتا ہے. تو رب نے تجھے مسجد بنانے کا حکم دیا تھا یا شریعت کو قائم رکھنے کا حکم دیا تھا؟ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے اس مسئلے کے اوپر. تو فرمایا کہ تفسیر اس کی یہ ایک دو لفظ میں کہ برائیاں روکنے کی کبھی اس نے کوشش نہیں کی، حدود الہی اور دینی اقدار پامال ہو رہے ہوں اسے کبھی بے چینی نہ آئی ہو، اپنی عبادت و ذکر و تسبیحات میں مشغول رہا اور لوگ مست برائیوں میں لگے رہے. بیچ چوک میں شور شرابے کے ساتھ فحش گانے بج رہے ہیں، کم سے کم تھانے کو اطلاع کریں یہ مسلمان رہتے ہیں، اس سے کہو کہ یہ نہ کرے، کرتا ہے تو اپنے ذمے پر مبتلا ہو. یہ پوری گلیوں میں یہ جو فحش گانا بجوا رہا ہے، اپنے حقوق کے لیے پولیس کو فون کر سکتا ہے تو ایک 15 کو فون کر کے یہ کہہ دے کہ بھائی اس کا لاؤڈ اسپیکر تو بند کراؤ، یہ اعلان چھت کے اوپر گانا بجا رہا ہے. یا جو قانونی چیز ہے، جو بھی اس کا مذہب مسلک جو بھی ہے، اس کو اپنے دائرے کے اندر رہے. یہ اعلان گانا حضور نے فرمایا زنا کا منتر ہے. مذہبی لوگ خاموشی سے گزر جاتے ہیں، کسی میں اتنی اخلاق کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو سمجھائے. نہیں تو جن کے ہاتھ میں قانون ہے ان کی خدمت میں عرض کرے کہ جناب یہ مسلمان یہاں رہتے ہیں، یہ اعلان خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، اگر وہ عمل نہ کرے تو آپ نے ڈنڈا سوٹا تو اٹھانا نہیں ہے، کیونکہ قانون آپ نے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. اور یقیناً یہ بھی ہے کم سے کم آپ اس عذاب سے بچ گئے کہ آپ نے آواز اٹھائی تھی. تو قیامت سے پہلے جو یہ خرابیاں ہیں جو ہم نے اپنے لیے کھڑی کی ہوئی ہے، اس پر مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. کسی پر ہماری نیت طنز و تشنیع کی نہیں تھی. اتنی تو اجازت دیجئے یار کہ خود کو دین کے کٹہرے میں کھڑے کر کے یہ روایت پڑھ سکیں، کوئی پیر اپنے اوپر نہ لے جائے، کوئی مرید اپنے اوپر نہ لے جائے. اتنی تو اجازت دو یار کہ ہم بیٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ان احادیث کو اس عدالت میں خود کو مجرم بنا کر پیش کر کے اپنی اصلاح کریں. اللہ رب العالمین جل والا ہمارا دل جو سخت ہو گیا ہے تجھے بھول کر اپنی یاد دے، قبر کی یاد دے، آخرت کی یاد دے. جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے پتہ نہیں کس جھٹکے میں ختم ہو جائے. مولا اپنی یاد سے ہمارے دلوں کو نرم کر اور ہمارے گرد و نواح میں ہمارے ماں باپ، بچے، رشتہ دار، علماء، دینداری کے رشتے، ملی، قومی، معاشرتی، سوسائٹی، برادری، ان کے حقوق جو ہمارے ساتھ ہیں
توفیق دے کہ ہر حق کو اس کی امانت کے ساتھ جو ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ہم ادا کریں، تاکہ یہ چیز تیری یاد کا باعث بنے اور ہماری دنیا و آخرت میں تیری رضا، خوشنودی اور مغفرت کا ذریعہ بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔